نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کچھ درود پاک کی فضیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا اور اس کی فضیلت کیا ہے حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی جو اہم حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ میرے خیال میں واحد عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے یک وقت 3 درجات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، درود پاک کی بہت عظمت ہے۔ درود پاک ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود درود پاک پڑھتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ انسان اسی شخص کا زیادہ ذکر کرتا ہے جس سے زیادہ محبت ہو۔ تو ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو پھر ہمیں ان کا ذکر پاک بھی کرنا چاہیے۔ درود پاک کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ کم از کم دن میں کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب وہ شخص سب سے زیادہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھے گا۔ تو علماء کرام نے جو کثرت ہے اس کو تعدادی طور پہ لیا ہے 313 دفعہ، یعنی کم از کم ہمیں 313 دفعہ دن میں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک مختلف ہیں، آپ نے ان کی فضیلت بھی بیان کی ہے حدیث میں۔ درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث درود پاک کی فضیلت کے بارے میں اور ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پہنچایا جاتا ہے اور میں سنتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو کیا پھر بھی سنیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے قبروں پر منع کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ قبروں کی جو مٹی ہے وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کچھ نہیں کہتی، اس لیے جو درود پاک ہے یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھو۔ اگر دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھو گے تو دعا آسمان تک نہیں جائے گی بلکہ درمیان میں لٹکتی رہے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھ سے دنیا میں کثرت پہ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، جب تک دنیا میں موجود ہو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ قبر کے جو سوالوں کی ابتدا ہے اس میں میرے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے درود پاک جو ہے ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ یہ رحمتوں کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، اور سب سے زیادہ جو بات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بہت سارے درود پاک ہیں، بہت سارے درود پاک ہیں۔ درود لکھی کی بڑی فضیلت ہے جو فجر کے بعد آپ پڑھیں، بہت فضیلت ہے اس کی۔ درود مقدس ہے، درود مقدس ہے، درود ماہی ہے، بہت سارے درود پاک ہیں۔ تو ہمیں درود پاک کی کتاب گھر میں ضرور رکھنی چاہیے۔ میرے پاس بھی ایک کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے جو مرضی پڑھیں، لیکن اس کتاب میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے درود پاک ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو میرے پاس ہے، اگر آپ کو صاف نظر آ رہی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں بہت اچھے اچھے درود پاک ہیں۔ یہ آپ گھر میں لا کے رکھیں، یہ پڑھیں، آپ کے پڑھنے سے مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم دن میں 313 دفعہ۔ جو مرضی درود پاک پڑھیں،
حدیث میں مختلف درود پاک آئے ہیں، ان کی فضیلت آئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم پہ رحمتیں نازل ہوں، ہماری خطائیں معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہمارے درجات بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔